سب محتاج ہیں. وہ لوگ نوکروں کے محتاج ہیں, چاکروں کے محتاج ہیں, اور وہ سب پھر خدا کے محتاج ہیں. کھانے کی ضرورت ہے, پینے کی ضرورت ہے, ایسے بیٹھو بولا ہم بے نیاز, ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, تو بیٹھو ایک دن بیٹھو بغیر کھانے کے, ہم دیکھتے ہیں سب محتاج. کون سی چیز ہمارے اندر ہے کہ ہم محتاج نہ ہو؟ ہر چیز کے محتاج ہیں. سانس ابھی 2 منٹ بند کرو, پھر صرف 2 منٹ بند کرو سانس, منہ بند کرو, ناک پہ ادھر ایک کلپ لگاؤ, ادھر ایک ٹیپ لگاؤ, پھر دیکھو صرف 2 منٹ اگر رہ سکے بتاؤ. تو آتے ہیں ادھر تفسیر نور کی طرف. کل کا بقیہ عرض کر دیتا ہوں چند چیزیں. آیت نمبر 21 سورہ بقرہ ہے. یا ایھا الناس اعبدوا, یا ایھا الناس, اے لوگو, الناس یعنی لوگ, یا ایھا الناس, اے لوگو, اعبدوا ہے, اعبدوا, تم سب عبادت کرو, ربکم, رب پروردگار, کم تمہارے, ربکم تمہارے پروردگار کی عبادت کرو, الذی وہ پروردگار, خلقکم جس نے تمہیں خلق کیا, والذین من قبلکم تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے خلق کیا, اور یہ عبادت کرو, لعلکم تتقون, تم عبادت کرو تاکہ تم باتقوا ہو جا. تو یہاں پہ جو سوال ہے کہ خدا کی عبادت کیوں کرے, تو کل بعض چیزیں عرض کیا. اس لیے کہ وہ ہمارا پروردگار ہے, اس کی عبادت ہونی چاہیے. اس لیے کہ اس نے ہمیں خلق کیا تو اس کی عبادت ہونی چاہیے. لہٰذا اور اس لیے بھی اس کی عبادت ہونی چاہیے چونکہ کوئی اور معبود ہی نہیں ہے. معبود یعنی جو لائق عبادت ہو, نہ کہ جس کی عبادت ہوتی ہو. عبادت تو سب بہت ساروں کی ہو رہی ہے, گائے کی بھی ہو رہی ہے, چوہے کی بھی ہو رہی ہے, عبادت شیطان کی بھی ہو رہی ہے. لوگ شیطان کو بعنوان معبود پرستش کرتے ہیں, ہو رہی ہے. معبود ہیں جھوٹے, غلط. لائق عبادت کوئی بھی نہیں ہے, چونکہ نہ شیطان لائق عبادت ہے چونکہ وہ خود اپنا نہیں ہے, اسے کسی اور نے بنایا ہے, اس کے بعد جو کچھ بھی کسی اور کا ہے, لہٰذا وہ خود لائق عبادت. دنیا میں کوئی بھی چیز لائق عبادت نہیں ہے سوائے خدا متعال, لہٰذا صرف خدا کی عبادت ہونی چاہیے. تو اس لیے بھی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے, خدا کی عبادت اس لیے ہونی چاہیے. تو عبادت کرنا خدا کا مقصد نہیں ہے, یعنی خدا کا ہدف یہ ہو کہ اس کی عبادت ہو جائے. خدا کو عبادت کی ضرورت انسان کا ہدف ہے, یہ عبادت ہمارے لیے ہدف ہے, ہم کریں گے. یعنی خدا کو عبادت کی ضرورت, ہمیں خداوند متعال کی ضرورت ہے. سارے لوگ کافر ہو جائیں تب بھی خدا کا کچھ نہیں بگڑتا. خداوند متعال نے سورہ ابراہیم میں 8ویں آیت میں فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, تم کافر بن جاؤ یا وہ سب جو دنیا میں ہے کافر ہو جاؤ. سورہ ابراہیم میں 8ویں آیت میں فرمایا ان تکفروا, اگر تم لوگ کفر اختیار کرے, انتم تم لوگ, ومن فی الارض, اور جو کچھ بھی زمین میں, جمیعا سب کے سب کفر اختیار کرے, فرمایا فإن اللہ غنی, خدا بے نیاز ہے, خدا کو ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ایک جہان, یہ آپ لوگ جو سائنس پڑھ چکے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں کہ زمین سورج کے مقابلے میں ذرے کے برابر ہے, اور اس زمین میں ہم لوگ ذرے کے برابر ہیں. تو یہ ایک ذرے کے اوپر مثلا آپ فرض کریں کہ مثلا ایک مٹھائی, ایک ٹافی جس کے اوپر کئی چونٹیاں ہیں, اب آپ کے لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ اسے آپ پھینک دو, اسے آپ رکھو, اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہم لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہیں, سمجھو ایک چھوٹی سی ٹافی کے اوپر چند چونٹیاں ہیں, بلکہ یہ بھی اس سے بھی زیادہ, ہمارا اتنی بھی حیثیت نہیں ہے. خدا کا کیا بگڑتا ہے؟ ہزارہا عالم و آدم اور بھی ہیں, ہزارہا. اب وہ بھی ہمیں نہیں معلوم, وہ بھی ابھی احتمالات ہیں, چونکہ انسان کی رسائی محدود ہے, آگے تو جا نہیں سکتا. وہ فضا میں بھی تھوڑی سی دور جا کر واپس آ گئے, خلا میں بھی کچھ آگے جا کر واپس آئے, آگے نہیں معلوم انسان کو کدھر جانا ہے, چونکہ آگے نہیں گئے. جب نہیں گئے تو کیا معلوم آگے کیا ہے. تو یہ جو چند چونٹیاں, مثلا جی آپ اپنے گھر میں مثلا کچھ لوگ جھاڑو کر کے پھینک دیتے ہیں, مالک مکان کا کیا جاتا ہے؟ مثلا اتنا, ہماری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے. اس چھوٹی سی زمین پر ہم لوگ چھوٹے سے ذرات ہیں, ہم عبادت کریں یا نہ کریں, خدا کا کچھ نہیں. فرمایا فإن اللہ غنی, خدا بے نیاز ہے, ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے, ان چونٹیوں کو ضرورت ہے,
کہ وہ مٹھائی کھا لیں، ذرات کھا لیں، وہ چیزیں کھا لیں اپنی زندگی کو مثلا. اسی طرح ہمیں اپنی تربیت کے لیے ضروری ہے، نہ کہ خدا کے لیے. سب لوگ سورج کی طرح گھر بنائیں یا سورج کو گھر کے پیچھے رکھیں. ابھی جب انجینئر نقشے بناتے ہیں تو اس طرح بناتے صبح روشنی گھر کے اندر آ جائے اور جب تیز دھوپ ہو تو گھر کے اندر نہ آئے، اس طرح بناتے ہیں. سورج تو اسی جگہ پر ہے، اس کی روشنی مسلسل آتی ہے. ہم اپنے گھر کے روشن دان بند رکھیں یا کھولیں، سورج کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم روشنی لیں یا نہ لیں، سورج کے لیے کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ منبع نور ہے، اس کا نور ختم ہی نہیں ہوتا. اسے ہمارے گھروں میں روشنی کرنے یا نہ کرنے کا کوئی روشنی کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے، نہ کہ سورج کو. اسی طرح عبادت کا فائدہ ہمارے لیے، نہ خدا کے لیے. خدا کی عبادت کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اسی طرح سے یہ ٹھیک ہے کہ خدا کی عبادت ہم پر واجب ہے، کیونکہ وہ ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مربی ہے، اور اسے کوئی فائدہ نہیں خدا کو. لیکن اس فریضے کا انجام دہی پر وہ ہمیں اس کا انعام بھی دیتا ہے، اجر بھی دے دیتا ہے، پاداش بھی دیتا ہے. یہ لطف پروردگار ہے، وہ مقروض نہیں ہے. وہ ہمیں پیدا بھی نہ کرے اس کی مرضی ہے، پیدا کر کے جہنم میں ڈالے بھی اس کی مرضی ہے، جنت میں پھینک دے اس کی مرضی ہے، 1000 سال عمر دے اس کی مرضی ہے. ہماری عبادت سے اسے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ ہماری تربیت کرنا چاہتا ہے، عبادت کرو، ہاں تربیت کرو. پھر ہم بچوں کی طرح ہمیں تھوڑا سا لالچ دینا پڑتا ہے. خدا نے بھی ہمیں لالچ دیا، تمہیں جنت دیں گے، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، تمہیں مقام دیا جائے گا، تمہیں اتنی حوریں ملے گی، وہ ساری ابدی زندگی ملے گی. اچھی سارا میں جو ہے وہ ہمیں جس طرح آپ بچوں کو لالچ دے کے تاکہ وہ پڑھے لکھے بڑا ہو جائے، فائدہ اس کا اپنا ہے. ماں باپ کا کیا فائدہ ہے؟ ماں باپ کو تو بعد میں نکال دیتے ہیں گھر سے. وہ آسٹریلیا جا کے خالی فون کرتا ہے کہ اب آپ ٹھیک ہے؟ جی ہاں ٹھیک ہے، اللہ حافظ، ختم. کبھی مر جاتے ہیں، کچھ لوگ چہلوں پہ پہنچ جاتے ہیں جو جلدی آ جائے، وہ واقعی لوگ سال بھر کے بعد آتے ہیں. پھر دوستوں سے پوچھتے ہیں ہمارا ابا کی قبر کدھر ہے. ماں باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن ماں باپ چاہتے ہیں چونکہ اپنے بچوں سے محبت ہے، لطف ہے، مہربانی ہے، لہٰذا وہ بچوں کو لالچ دیتے، اپنی جیب سے خرچتے ہیں کماتے کر کے تاکہ وہ پڑھے. ماں باپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، الٹا اخراجات زیادہ ہے. اسی طرح خدا متعال کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ چاہتے اپنے مخلوق پڑھیں لکھیں، تربیت حاصل کریں تاکہ ایک نتیجے تک پہنچے، تاکہ وہ جو ابدی زندگی ہے وہ اس کے لیے. تو لہٰذا خدا متعال کا اپنا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمیں عبادت پہ مطلب ابھارنے والی چیزیں محرکات ہے عبادت، کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، وجہ کیا ہے، محرک کیا ہے، انگیزہ کیا ہے کہ ہمیں عبادت کریں. نمبر 1، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مربی ہے اور ہمارا پالنے والا ہے، اور اس قدر اس نے نعمتیں دی ہے، تو ہمارے اندر احساس پیدا ہو جائے، جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، پھر اس خدا کی عبادت کرنی چاہیے، وہ جو ہمیں سب کچھ دے دیتا ہے. ایک دوسرا یہ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فقر ہے، سراپا نیاز مندی ہے ہمارے اندر، مثلا ہم اگر دقت کریں ابھی بھی ہمارا جو ہے 0 سے لے کر 100 تک محتاج ہی محتاج، یعنی ہم لوگ صرف محتاج ہیں. ہمارے اندر بے نیازی نام کی ذرہ برابر کوئی چیز نہیں ہے، ذرہ بھی نہیں ہے. کوئی ایسی چیز آپ دکھا دیں کہ نہیں ہم بے نیاز ہیں، اس سلسلے میں ہم بے نیاز ہی نہیں ہیں. ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے جو ہمارا اپنا ہو. ہمیں سانس لینے کی ضرورت ہے، ہوا کے محتاج ہیں، پانی کے محتاج ہیں، کھانے کے محتاج ہیں، ماں باپ کے محتاج ہیں، دوستوں کے محتاج ہیں، زمین کے محتاج ہیں، دھوپ کے محتاج ہیں، کھانے میں وہ جو ہر چیز کے ہم محتاج ہیں. دنیا میں جو بھی کہتا ہے میں محتاج نہیں ہوں، غنی ہوں، پھر وہ جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بولتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بھی ہو وہ بھی نیاز مند ہے. یہی نوکر چاکر اگر کام نہ کرے اسے اپنی روٹی خود پکانی ہوگی. پھر لوگ کام کر کے دیتے ہیں، وہ بڑا فخر کرتے ہیں، وہ تو زیادہ محتاج ہیں ہم سے زیادہ. بادشاہ لوگ، سلاطین،
سپر پاور ہم سے زیادہ محتاج ہے وہ. ان کا تو جوتا بھی کوئی اور سیدھا کرتا ہے, پالش بھی کوئی اور کرتا ہے, خود تو کچھ بھی نہیں کرتا, مفت خور ہے, ٹوٹلی بیکار بندے ہیں یہ لوگ. اگر یہی بوٹ پالش نہ کرے کون کرے گا؟ کھانا نہ پکائے اسے کوئی, سب محتاج ہیں. وہ لوگ نوکروں کے محتاج ہیں, چاکروں کے محتاج ہیں, اور وہ سب پھر خدا کے محتاج ہیں. کھانے کی ضرورت ہے, پینے کی ضرورت ہے, ایسے ہی بیٹھو, بولا ہم بے نیاز, ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, تو بیٹھو, ایک دن بیٹھو بغیر کھانے کے, ہم دیکھتے ہیں سب محتاج. کون سی چیز ہمارے اندر ہے کہ ہم محتاج نہ ہو؟ ہر چیز کے محتاج ہیں. سانس ابھی 2 منٹ بند کرو, پھر صرف 2 منٹ بند کرو سانس, منہ بند کرو, ناک پہ ادھر ایک کلپ لگاؤ, ادھر ایک ٹیپ لگاؤ, پھر دیکھو صرف 2 منٹ اگر رہ سکے بتاؤ, صرف 2 منٹ, پتہ چل جائے گا کہ زندگی کیا ہے. صرف 2 منٹ ناک بند, منہ بھی کھول کے رکھو, صرف 10 منٹ کے لیے ناک بند کرو, پتہ صرف ناک بند, سانس بھی لے رہے ہیں, سب کچھ ہے, صرف بند کرو. 1 گھنٹے کے لیے کان بند کرو, روی ڈالو دونوں کانوں میں, بند کر, صرف آپ گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں سب کچھ, اب صرف بند کر کے دیکھو, پتہ چل جائے گا. 2 گھنٹوں کے لیے آنکھوں پہ پٹی لگاؤ آپ. انسان کس قدر محتاج ہے. تو یہ ساری نیاز مندیاں خدا متعال کی طرف سے مفت میں پوری ہوتی ہیں. اگر آکسیجن پہ یہاں پہ خداوند ایک میٹر لگا لیتا کہ تم دن بھر سانس لیتے ہو, دیکھ کے سانس لے لو, میٹر چلے گا, تمہارا پر بل آئے گا, پھر کیا کرے گے؟ اگر یہ پاکستان کے ہاتھ میں ہو, وہ ادھر ہر کسی کے کان پہ ایک میٹر لگائے گا, اس حساب سے کہ تم نے کتنا سانس لیا اسی حساب سے بل آئے گا. تو چونکہ وہ ہماری تمام ضروریات کو پوری فرماتا ہے, اس کی عبادت اس لیے کرنی چاہیے. یہ 2. تیسری چیز یہ ہے کہ عبادات کے آثار و برکات پر ہم توجہ کرتے ہیں تو خدا متعال نے ایک ابدی زندگی رکھی ہوئی, ابدی یعنی نہ ختم ہونے والی زندگی. آپ حساب کرتے جائیں, 1 سال, 10 سال, 100 سال, 1000, اربوں سال جا رہے, کبھی آپ ختم نہیں ہوں گے, کبھی آپ بوڑھے نہیں ہوں گے, کبھی آپ بیمار نہیں ہوں گے. تو آپ دیکھیں, وہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ چند سال عبادتوں کے بعد ہمیں آگے ماشاءاللہ لامتناہی زندگی ملنے والی, جس میں لامتناہی نعمتیں ملنے والی ہے, تمام تر عیاشیاں وہاں موجود ہے, تمام تر عیاشیاں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو انسان کے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب ایسا ہے, چلو بھئی عبادت کرو. یہ 3. 4, عبادت کو ترک کرنے کے برے اثرات کو دیکھیں. پھر انسان کے اوپر عبادت نہیں کریں گے, سرکشی کریں گے, گناہ کریں گے تو اتنے عذاب ہے, جہنم ہے تو فلان ہے, پیپ پلائے جائے, کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا, تمہارے اندر جو ہے پیٹ میں ہماری انتڑیاں کھولیں گی, وہاں پر مثلا اس طرح سے سر سے آگ نکلے گا, آنکھوں میں کیلیں ٹھونک, بہت اس طرح کی عذاب. پھر انسان گھبرا جاتے ہیں, عبادت کرنی چاہیے. یہ 4. 5ویں نمبر پر اس بات پر توجہ کریں کہ کل کائنات یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, ساری کائنات خدا کی تسبیح کر رہی ہے. تو مجھے تو شرم آنی چاہیے, میں کیوں نہ کروں, مجھے کیوں نہ. تو ابر و باد و مہ و خورشید و فلک ترکارند تاتنانی بکفاری و بغفلت نخوری. ساری کائنات ہمارے لیے کام کر رہے ہیں, ساری کائنات. سورج ٹائم پہ نکلتا ہے, دیر سے نکلے پھر پتہ چلے گا. سورج آپ کی خاطر ٹائم پہ نکلتا ہے, چاند آپ کی خاطر ٹائم پہ نکلتا ہے, ہوائیں آپ کی خاطر برابر چل رہی ہوتی ہیں, سب کچھ چل رہا ہے. انسان کے لیے سارا نظام ہے. ابر و باد و مہ و خورشید و فلک درکار انتا تنانی بکفاری و بغفلت نہ خوری. ہوٹل میں جا کے آرام سے بغفلت نہ خوری. بھائی حساب کتاب ہے, یہ سب کہاں سے آیا بھائی؟ ابھی تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں اس کو, پلیٹر بولتے ہیں. ہر ہوٹل میں جب کھانا لاتے بڑا سا, ہر چیز اس میں ڈالا ہوا ہے, مرغی بھی ہے تو بڑا گوشت بھی ہے تو چھوٹا گوشت بھی, سب. بھائی یہ ساری نعمتیں ایک جگہ آپ کے لیے جمع کر کے لایا ہے. بغفلت نہ خوری. ہم از بہر تو سرگشتہ و فرمان بردار. سب جس طرح ہمارے لیے ہے خدا کے لیے بھی سرگشتہ و فرمان بردار. شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمان نہ بری. سب فرمان بردار ہے اور ہم فرمان برداری نہ کریں, یہ شرط انصاف نہیں ہے. جب آپ دیکھتے وہ بھی عبادت, یہ بھی عبادت, یہ بھی عبادت, سب عبادت کریں, آسمان زمین صبح پرندوں کے ایک دفعہ روڈ پہ چلیں, صبح ایک ٹائم نماز فجر کے بعد 15 منٹ کے بعد اگر آپ باہر نکلیں, پھر
کی پرندوں کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر دیر تک ان کی آوازیں آتی رہتی ہے صبح صبح. تو آپ دیکھیں یہ سب عبادت میں لگے ہوئے ہیں. پھر انسان کو شرم آنا چاہیے. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا ایسا نہ ہو کہ مرغا تم سے پہلے بیدار ہو جائے. مرغا تم کی سحر کے وقت بیدار ہے، کہتے ہیں مرغا بیدار ہو جائے، تم پیچھے رہ جاؤ، تم سویا رہو، مرغے سے بھی بدتر ہو جائے گا. صبح مرغا اذان دے دیتا ہے، مرغا، اور بندہ سویا ہوا ہے. کتنی بری بات ہے، ایک مرغا ہمیں جگاتا ہے اور ہم سویا ہوتا ہے. وہ تو مرغا ہے، مرغا ہمیں جگاتا ہے، اذان دیتا ہے صبح صبح. وہ تو جب دیکھتے ہیں سب خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں اور اس قدر جو ہیں میرے لیے کام کرتے ہیں، پھر شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرمان نہ بری. پھر یہ انصاف نہیں، بندہ پھر دیکھتے یار سب خدا کی عبادت، دیکھو مجھے کیا ہو گیا، میں بھی خدا کی عبادت. پھر انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ خدا کی عبادت کرے. یہ 5 چھٹے نمبر پر جب انسان دیکھتا ہے کہ میرے اندر ایک عشق ہے، ایک آگاہی ہے، ایک محبت ہے عبادت سے. ہر انسان کے اندر ہے، ہر انسان کے اندر ہے. مومن کافر سب کے اندر عبادت کا شوق ہوتا ہے، لیکن طریقے الگ الگ ہیں سب کے. ابھی ہندوؤں کو کیا ہو گیا ہے کہ اتنے خداؤں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، رام رام کر رہے ہیں، کیا سے کیا، کبھی ادھر رنگ لگا رہے ہیں تو کبھی ادھر رنگ لگاتے ہیں، تو کبھی رنگ گرا رہے ہیں تو کبھی رنگ بنا کے بہا رہے ہیں، پورا مندر کو رنگ کیا ہوتا ہے. اور کبھی اس مورتی کے سامنے، کبھی اس مورتی کے سامنے، کبھی عبادت کا جذبہ سب میں ہے. حتیٰ کہ انسان شیطان کی بھی عبادت کرتا ہے. شیطان تو کیا اور بھی مطلب جو ہیں انسان کے جو ہیں شرم کے اعضاء کی بھی عبادت ہوتی ہے. یعنی شیطان پرستوں میں ایک گروہ وہ بھی ہے. تو یہ جب انسان دیکھتا ہے، انسان مومن کی میرے اندر عبادت کی روح موجود ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر ایسی ذات کی عبادت کریں جو پاک ہے، پاکیزہ ہے اور سب سے اعلیٰ ہے، برتر ہے، افضل. بس خدا کی اطاعت کریں، نہ کہ سارے لوگ ان چیزوں کی، وہ سب ہم سے بھی بدتر ہے. تو وہاں انسان پھر دیکھتا ہے سب سے بہتر معبود کون سا ہے، پھر اس کی عبادت کر. جب مجھے عبادت کرنی ہی ہے اور جو میرے اندر ہے، تو مجھے سب سے اچھے معبود کی عبادت کرنی چاہیے. پھر انسان تلاش کر کے اپنے خدا کی عبادت کرتا ہے. بہرحال یہ چیزیں، کچھ اور چیزیں کل عرض کریں گے انشاءاللہ. ور محمد و آل محمد، صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد.